وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 7 نمبر کلاس ہے، جو کہ ہم تفسیر یا دورہ قرآن کر رہے ہیں، اور آج ہم اس کلاس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 3 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ، کل گزشتہ کلاس میں یہ بتایا گیا تھا کہ سورۃ البقرہ کا نام سورۃ البقرہ کیوں رکھا گیا، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ سورۃ البقرہ کا لفظ بقرہ کا سورۃ البقرہ کے ساتھ کیا لنک ہے۔ اس میں 3 پوائنٹ بتائے گئے تھے، اور امید ہے کہ وہ تینوں پوائنٹ یاد ہونے چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1 جو واقعہ بقرہ کا گزرا ہے اس سے اس کا تعلق ہے۔ سورۃ البقرہ میں ایک بقرہ کا واقعہ گزرا ہے، اور اس سے بھی تعلق جوڑنے کی حکمت یہ ہے کہ اس واقعے کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا جائے بغیر کسی جرح اور بغیر کسی اعتراض کے۔ بنی اسرائیل کی طرح نہ ہویا جائے کہ جنہیں یہ کہا گیا تھا کہ بقرہ جو ہے وہ اسے ذبح کرو، گائے ذبح کرو، اور انہوں نے اس میں اتنا ٹال مٹول کیا، اتنے اعتراضات کیے کہ بڑی مشکل جا کے گائے ذبح کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات عبرت کے لیے دلائے ہیں، اور چونکہ سورۃ البقرہ میں احکامات ہیں، بہت زیادہ احکامات ہیں، عمل کرنے کے لیے مسائل باقاعدہ حلال، حرام، جائز، ناجائز، طلاق، نکاح اور حج، عمرہ، بہت سارے، حتیٰ کہ خرید و فروخت، سود، بیع کیا ہے، سب کچھ اس سورۃ بقرہ میں بیان ہوا ہے۔ اور سورۃ بقرہ میں ان احکامات کے لیے لازم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح اطاعت کی جائے کہ جیسے من وعن کیا جائے، نہ یہ ہے کہ وہ گائے والوں کی طرح اعتراضات کیے جائیں۔ وہ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ بھی بتائی گئی ہے کہ بقرہ کا اس گائے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ لفظ بقرہ با قاف را، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نکالنا، اور کل وضاحت کر دی تھی کہ بقرہ یہ ایک روٹ ورڈ ہے، با قاف را، اور اسی روٹ ورڈ کا دوسرا ہے قاف با را، یعنی بقرہ اور قبرہ۔ قبر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو زمین میں داخل کرنا، اور بقرہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو، بقر کا مطلب ہوتا ہے نکالنا۔ تو یہ گائے جس کو ہم کو بولتے ہیں، گائے، وہ چونکہ زمین سے کھدائی کر کے چیزوں کو نکالتی تھی، تو نکالنے، ہل چلانے کے کام میں آتی تھی، تو اس پہ لفظ بقرہ اس مناسبت سے بولا گیا ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ لفظ اس مناسبت سے بولا گیا کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر سے بہت کچھ نکلنے والا ہے، نکالنے والی ہے احکامات کو، گویا کہ اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لانے والی ہے۔ اور اس کا اپوزٹ ہے با قاف را، بقرہ کا اپوزٹ ہوتا ہے قاف با را، قبر۔ قبر ہوتا ہے زمین میں ڈالنے والا، اور بقرہ ہوتا ہے زمین سے نکالنے والی۔ تو اس مناسبت سے اس سورۃ البقرہ بہت سارے احکامات کو بتا کر اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لانے والا، یہ دوسرا پوائنٹ بتایا گیا تھا۔ تیسرا پوائنٹ بتایا گیا تھا کہ عربی میں باقر کا لفظ، ہم نے امام باقر کا نام سنا ہوگا، امام ابو جعفر یعنی محمد بن علی بن زین العابدین بن حسین، ان کا نام جو لوگ امام باقر کے نام سے جانتے ہیں، وہ ان کو صفت باقر سے اس لیے پکارا گیا تھا کہ باقر کا معنی ہے جمع کرنے والا، ہاں، جمع کرنے والا۔ تو جمع کرنا بھی اس کا ایک روٹ ورڈ کا معنی آتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ السورۃ الجامعہ، ایک سورۃ البقرہ
یعنی ایک ایسی صورت جو بہت کچھ اپنے اندر جامع ہے۔ یاد رکھیں یہ ساری پوائنٹ میں نے کل پوری وضاحت سے ان کی ڈیٹیل بتا دی تھی کہ یہ صورت بہت کچھ اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے اور بڑی عظیم صورت ہے، بلکہ قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین آیت اسی سورۃ البقرہ میں موجود ہے، جس کو ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ سورۃ البقرہ بمعنی جامع، یہ سورۃ البقرہ بمعنی مخرج من الظلمات الی النور، یا یہ سورۃ البقرہ اشارہ اس واقعے کی طرف اس مناسبت سے ہے کہ اللہ کے احکامات کو ماننا ہے اور بنی اسرائیل کی طرح نہیں بننا ہے۔ یہ اس کے نام بقرہ کے رکھنے کی حکمتیں بتائی گئی تھیں کل گزشتہ درس میں۔ سورۃ البقرہ کے فضائل بھی بیان کر دیے گئے تھے، اور اس سورۃ البقرہ کی جو پہلی آیت ہے، اس سورۃ البقرہ کی جو پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ان دو آیتوں میں پہلی آیت جو الف لام میم تھی، جو حروف مقطعات ہیں، جن حروف مقطعات کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ ان کا معنی کیا ہے، اور یہاں پر بھی وضاحت کر دی گئی تھی کہ حروف مقطعات سے مطلب کیا ہے، حروف مقطعات سے مطلب کیا ہے، کیا ہے حروف مقطعات؟ الگ الگ حرف جیسے الف با تا سا ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیات دو حصوں میں ہیں، کچھ محکم ہیں اور متشابہ ہیں، تو یہ والے الفاظ ان آیات میں آتے ہیں جو کہ متشابہات ہیں، جن کا پورا معنی جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہ بات کی گئی، اور بتایا گیا کہ ذالک اشارہ عربی میں دور کا ہے، دور اشارہ کیا جاتا ہے، اور کتاب جو ہے وہ قریب ہے، تو دور کا اشارہ قریب کے لیے بولا گیا ہے، عظمت دینے کے لیے کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کس معنی میں؟ کہ یہ چیز کتاب اپنے معنی میں سچی ہے، اپنے خبروں میں جو بیان کیا ہے وہ برحق ویسے ہو کے رہے گا، اور یہ کتاب اپنے یعنی امر اور نہیں میں بالکل صحیح اور درست ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ کتاب قرآن مجید کا نام ہے، اور اسی طرح کتاب کے علاوہ اس قرآن کا نام قرآن بھی ہے، اور لفظ قرآن اور لفظ کتاب میں کیا فرق ہے؟ لا ریب فیہ میں یہ پہلی صفت ہے اس کی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور دوسری صفت ہے ھدی للمتقین کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور میں نے وہاں پہ وضاحت کر دی تھی کہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے یا تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ کیا کافروں کے لیے ہدایت کا راستہ نہیں ہے قرآن مجید میں؟ کیا متقی جو نہیں ہیں ان کے لیے ہدایت کا راستہ نہیں ہے قرآن مجید؟ تو اس کا جواب بھی بتا دیا گیا تھا کہ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک ہے ہدایت کا معنی راستہ دکھانا، اور ایک ہے راستے پہ چلانا۔ تو ہدایت بمعنی راستہ دکھانا، تو سب کو دکھا رہی ہے راستہ، قرآن مجید سب کے لیے ہدایت ہے، سب کو راستہ دکھایا جا رہا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، لیکن اس راستے پہ چلایا ان کو جائے گا جو متقی بنیں گے۔ اور یہاں پر یہ بھی وضاحت کر دی گئی تھی کہ اللہ نے جو انسان کو اختیار دیا ہے، جس اختیار پہ اللہ نے اس کو جنت یا جہنم کا حقدار بنانا ہے، اس اعتبار سے وہ اختیار کتنا ہے، وہ اختیار کتنا اختیار ہے، تو اس میں سے ایک پہلی کوشش کرنا یہ انسان کے ذمہ ہوتا ہے، نیکی کرنے میں بھی اور گناہ کرنے میں بھی۔ اس کے بعد وہ کام پورا کروانا انسان سے وہ اللہ کے ذمہ ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ مجھے توفیق دیتا ہے نماز پڑھنے کی، اللہ مجھے توفیق دے رہا ہے روزے رکھنے کی، تو وہ جو توفیق ہے
وہ جو اختیار نیکی پہ چلانے کا ہے وہ اللہ چلاتا ہے، بندہ نہیں چل سکتا، بندہ اپنے پاس سے نہیں کر رہا، اللہ کے اجازت تو اللہ اس سے کروا رہا ہے، لیکن اس کام کرنے سے پہلے کا جو اس کا چناؤ کرنا ہے، اختیار کرنا ہے، یہ ہے حق بندے کے پاس، اس کے پاس صحیح اور غلط کرنے کا اختیار ہے، اور اسی پہ اس کا محاسبہ ہونا ہے۔ اور یہ کتاب اس ہدایت کے دوسرے معنی میں ہے کہ بندے کو توفیق دے رہی ہے متقین کو صحیح راستے پہ چلانے کے لیے، یہ وہ عظیم کتاب ہے۔ ابھی چل رہے ہیں آگے، اور وہ ہے اس کی تیسری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ ہے یہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ یہ آیت شروع ہو رہی ہے لفظ الذین سے۔ عربی میں یہ الذین اسم موصول ہوتا ہے۔ اسم موصول کہتے ہیں اس چیز کو، اسم موصول کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو کہ جس کو پیچھے کسی نہ کسی سے جوڑا جا رہا ہو، یا وہ اس کو آگے کسی سے جوڑنا ہو، بذات خود وہ کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو کے پورا کلام بنتا ہو۔ پورا کلام وہ نہیں بن سکتا جب کہ اس کو کسی کے ساتھ ملایا نہ جائے۔ الذین، جو کہ وہ لوگ، جو کہ یہ کرنے والے، جو کہ یہ، اس کو کہا جاتا ہے اسم موصول۔ تو اسم موصول فرمایا الذین، وہ جو کہ لوگ ایسے ہوں گے جن کی یہ اگلے صفتیں ہیں۔ اب یہاں پر الذین کے تین معانی ہیں، تین انداز سے اس کو جو ہے وہ ہم شمار کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز اور واضح چیز وہ یہ ہے کہ یہ الذین پیچھے جو متقین ہے ان کی صفت بیان ہو رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن مجید جو ہدایت ہے متقین کے لیے، پھر اس کے بعد متقین کی جب وضاحت شروع ہوئی کہ کون ہے متقین، کون ہے متقین، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، یہ لوگ ہیں جنہیں متقین کہا جاتا ہے۔ یعنی کون ہیں وہ لوگ متقین؟ تو اس کا جواب الذین یؤمنون بالغیب۔ الذین یؤمنون بالغیب یہ ایک متقین کی صفت ہے پہلی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ متقین پہ آ کے بات پوری ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بات پوری ہو گئی ہے۔ اب اگلی بات اور اگلا سٹیٹمنٹ الگ سے شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، اور اے لوگو ایز اے نصیحت کے شروع ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی نازل کردہ چیزوں پہ ایمان لاتی، یعنی اگلی آیتیں ایز اے ابتدا کے، اور پھر آگے آیت نمبر 5 میں ان کی خبر دے دی گئی کہ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ الذین یؤمنون بالغیب جو پیچھے آ رہا ہے، اس کی آگے چل کے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون میں جو ہے وہ خبر جو ہے دے دی گئی۔ گویا کہ الذین یؤمنون سے متقین تک جو ہے وہ 5ویں آیت تک جو ہے وہ ایک کلام بنتا ہے، جو مستقل ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس کا تعلق پیچھے متقین سے نہیں ہے۔ یہ ایک ہے کہ اور الذین جو ہے یہ ابتدا ہے، نیا کلام یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور پچھلی آیت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ یہ ہے دوسری بات۔ تیسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں سے نیا کلام تو شروع ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے الذین سے پہلے بجائے اس کو کہ اس کو مبتدا عربی گرامر کے حساب سے بنایا جائے، اس کو یہاں پہ منصوب بنایا جائے گا، اور اس سے پہلے ایک ورب عربی میں بعض دفعہ لایا جاتا ہے کہ وہ پوشیدہ ہے، جس کو معنی میں رکھا جا رہا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور متقین کے لیے ہدایت ہے، اور میں خاص کر رہا ہوں، اخصو، خاص کر کے مخاطب کیا جا رہا ہے اس کلام میں، تو اخصو کا خاص کرنا، اخصو کا ورب جو ہے وہ الذین سے پہلے ایک ذہن میں لایا جاتا ہے۔ یعنی عربی زبان میں ایسا بہت سی جگہوں پہ آئے گا
ایسا بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ ایک چیز لفظ سائلنٹ ہوتا ہے اور اس کا معنی آ رہا ہوتا ہے اور وہ پڑھا نہیں جا رہا ہوتا ہے. تو اخص الذین یؤمنون بالغیب یعنی خاص کر کے وہ لوگ متوجہ ہوں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، رزق دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں، اور یہ لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. تو الذین کو ان آیات کے اندر جوڑنے کے لیے 3 آپشن موجود ہیں کہ اس کا پچھلی آیت سے کیا لنک ہے. نمبر 1 پچھلی آیت کی صفت ہے، نمبر 2 یہ ایک مستقل ابتدا ہے، اور نمبر 2 مستقل ابتدا تو ہے لیکن ایک ورب کو ساتھ ملا کر ہے. یہ 3 انداز میں اس کو یہاں پہ جوڑا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ الذین کا معنی کیا ہے؟ وہ لوگ. اب آگے چل رہے ہیں یؤمنون بالغیب. یؤمنون بالغیب کا معنی کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب کا کیا معنی؟ یؤمنون اس کے روٹ ورڈ ہے میم اور نون، امن. امن سے جو ہے یہ بنا ہوا ہے یؤمنون، آمن یؤمن ایمان، آمن یؤمن ایمان. اب یہاں پر یہ آمن یؤمن ایمان ویسے اس کا لغت میں معنی ہوتا ہے ماننا اور تصدیق کرنا. ماننا اور تصدیق کرنا. تصدیق جو ہے اس معنی میں آتا ہے یہ یعنی آمن یؤمنون. نوٹ کریں یہ لفظ بھی اپنے عربی گرامر کے اعتبار سے، یہ لفظ بھی اپنے گرامر کے اعتبار سے مجرد اور مضیفی میں، تو مجرد میں جو امن ہے اس کا معنی ہوتا ہے سلامتی، ٹھیک ہے. اور یہی اگر اس میں تھوڑا سا ایک لفظ ایڈ ہو جاتا ہے اور یہ بن جاتا ہے آمنہ، جیسے اکرمہ، اس کے بعد مدہ آ جاتا ہے، آمنہ جب بن جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے آمنہ یعنی ماننا اور تصدیق کرنا. یہ اس کا لغت کے اعتبار سے معنی جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو امنہ جو اس کا روٹ ورڈ امن اور سلامتی، یہ ہماری اردو لینگویج میں بھی اور ہندی لینگویج میں بولا جاتا ہے. اور یہی اس حمزہ کے بعد الف لایا جاتا ہے جو کہ باب افعال اکرم یکرم اکرام سے آتا ہے، افعل یفعل افعال سے، اسی سے یہ ایمان آتا ہے. تو جب آمنہ بن جاتا ہے تو اس کا معنی بن جاتا ہے تصدیق. تو لغت کے اعتبار سے، عربی لغت اور لینگویج کے اعتبار سے، اعتبار سے اس کا معنی ہے دل سے کسی چیز کو مان لینا. لیکن شریعت کے اندر نوٹ کریں اس بات کو، اسلامی شریعت کے اندر جو ہے ایمان 3 چیزوں پہ لازم آتا ہے. نمبر 1 دل سے ماننا، نمبر 2 زبان سے اقرار کرنا، اور نمبر 3 اعمال سے اس چیز کی تصدیق کرنا. میں خلاصہ کر رہا ہوں، اس کی چیز کی ڈیٹیل میں ابھی جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ 3 جز ہیں پورے. اگر ان میں سے ایک جز نہیں آتا ہے تو ایمان نہیں سمجھا جاتا. کسی چیز کو دل سے ماننا، نمبر 2 زبان سے اقرار کرنا، اور نمبر 2 عمل سے اس کی تصدیق کرنا. آپ لوگوں کو یقیناً یہ خبریں یا باتیں سنی ہوئی ہوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کافر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کافر تھے وہ کہتے تھے کہ یہ رسول برحق ہے. ابو جہل، ولید، عتبہ، شیبہ آپ کو نبی اور رسول ہونا جانتے تھے، بلکہ رات کو چھپ چھپ کر کے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز بھی سننے کی کوشش کرتے تھے. لیکن زبان سے اللہ کے نبی کی نبوت کا اقرار نہیں کیا اور عمل سے اس کی تصدیق نہیں کی ہے تو انہیں جو ہے وہ مسلمان نہیں سمجھا گیا. یعنی دل سے، اب مثال کے طور پہ ہم لوگ جو ہیں اگر دل سے کہتے ہیں کہ جی وہ جیسے ہم دنیا کے بڑے بڑے ہیرو ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے سیلیبریٹی اور بڑے بڑے ہیرو ہم جانتے ہیں فلانا بڑا ہیرو تھا، بڑا مجاہد تھا، جیسے ہم بڑے ہیروز کا نام مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی ایک بہت بڑا گزرا ہے، نور الدین زنگی ایک بہت بڑا گزرا ہے، فلاں بہت بڑا ہے، فلاں بہت بڑا ہے. تو
یہ جاننا، ٹھیک ہے، یہ جاننا آیا ایمان ہے؟ نہیں، اس جاننے کے ساتھ اقرار کرنا زبان سے اور اپنے عملوں سے اس کا ثابت کر دینا، یہ تین چیزیں پوری ہو کے مومن بنتے ہیں۔ اور اللہ ہمارے مسلمانوں کو ہدایت دے کہ آج کل ہمارے اکثریت میں تصدیق تو پائی جاتی ہے، لیکن زبان سے اقرار بھی کہیں پایا جائے گا، لیکن عمل سے تصدیق ہمارے دلوں میں بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اللہ مسلمانوں کو صحیح طرح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، اس طرح کی تصدیق جس کو ایمان اسلام میں سمجھا جاتا ہے، اور وہ تصدیق تین طرح جیسے میں نے بتایا ہے، تین انداز سے کہ دل سے، زبان سے اور عمل سے کرنے کے بعد اب آگے جو ہے بالغیبی، وہ تصدیق جو ہے وہ غیب کی کرتے ہیں۔ یؤمنون بالغیبی، با جو ہے ایمان جو ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آمن الرسول، رسول ایمان لایا، آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ جب آگے متعدی ہوتا ہے تو اکثر با کے ساتھ ہوتا ہے، با کے ساتھ ہوتا ہے، با کے ساتھ، جس کا معنی ہوتا ہے یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ جب یہ با کے ساتھ متعدی ہو رہا ہے تو اس کا وہی معنی ہے جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اگر با کے بغیر یہ آگے متعدی یعنی با نہ آئے اور یؤمنون الغیب، یؤمنون الغیب مثال کے طور پہ ایسے آ جائے تو اس میں اس کا ایک اور معنی بھی آ جاتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پناہ دینا۔ کسی بندے کو میں نے فلاں شخص کو پناہ دے دی، آمنت فلانن، میں نے فلاں کو جو ہے وہ امان دے دی ہے، تو اس کو پناہ دینے میں کسی کو اپنی حفاظت میں لینے کے لیے معنی استعمال ہوتا ہے، اور تصدیق کے لیے اور ایمان کے معنی میں با کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ یہ با حرف جر ہے، اور با حرف جر کے بسم اللہ میں بھی ہم پیچھے معنی جان چکے ہیں، یعنی اس کا پیچھے معنی بسم اللہ میں مدد اور تعاون کے لیے، یہاں پر یہ با ایز اے اٹیچ اور صلہ کے اور اس آمنہ کے ورب کے معنی کو آگے لانے کے لیے، اس کو کہتے ہیں با التعدیہ، با التعدیہ، یعنی آمنہ میں جو تصدیق کا معنی ہے اس کو اٹھا کے آگے تک لے کے جانا، یا اس آگے والے کو پیچھے والے کے ساتھ جوڑ دینا، یہ اس فعل کو متعدی کرنا، اس کو با التعدیہ کہتے ہیں۔ اور با التعدیہ کے بعد آگے جو لفظ ہے وہ ہے الغیب، الذین یؤمنون بالغیب۔ الغیب کیا ہے؟ الغیب کیا ہے؟ ویسے غیب جو ہے اگر ہم دیکھا جائے تو اس کے شروع میں بھی الف لام ہے، الف لام، اور الف لام کا ہم بار بار جان چکے ہیں کہ الف لام بہت سارے معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں پر الف لام ایک مخصوص معنی خاص اشارے کی طرف مراد ہوتا ہے، خاص قسم کا غیب جو کہ شریعت میں بتایا گیا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ اب اس لفظ کے بارے میں کچھ آیات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ ہے مثال کے طور پہ الغیب کے لفظ کو اگر میں قرآن مجید سے نکالوں تو اب ذرا غور کیجئے، میں یہ اس لیے لفظ نکال رہا ہوں کہ قرآن مجید میں 40 دفعہ آیا ہے، اور یہاں پر میں وہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ بات، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو آگے سمجھ، اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ قرآن مجید کو غلط معنی میں لے کے اپنے لیے استعمال کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں استعمال ہوا ہے یؤمنون بالغیب، جس کا معنی وہی ہے کہ جو دین اسلام یا وہ چیزیں جو اس کا معنی میں آگے کرتا ہوں۔ اسی طرح ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 44 میں۔ آگے سورۃ آل عمران کی 179 آیت میں وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ تمہیں غیب پہ مطلع نہیں کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 94 میں
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون اللہ پہ ایمان لاتا ہے اس کے غیب کے ساتھ۔ پھر فرمایا سورۃ انعام میں قل ولا اعلم الغیب، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میں نہیں جانتا ہوں غیب کو، میں نہیں جانتا ہوں۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 59 میں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس ہی غیب کے خزانے ہیں۔ اسی طرح فرمایا سورۃ انعام کی آیت نمبر 73 میں عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور شہادہ کا وہی عالم ہے۔ اس طرح کر کے میں ان آیتوں کو بعد میں پورا کرتا ہوں، ذرا اس لفظ کے اوپر واپس آئیے۔ غیب سے مراد لیا جاتا ہے غین غابا، یہ روٹ ورڈ تب استعمال ہوتا ہے کوئی چیز ایسی ہو غین یا غا یا با، جو چیز انسان دنیا کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، صرف آنکھ سے نہیں بلکہ حواس خمسہ سے نہیں پہچان سکتا۔ انسان کے حواس خمسہ ہیں اس کا دیکھنا، ٹھیک ہے، اس کا چھونا، اس کا زبان سے چکھنا اور اس کا ناک سے سونگھنا۔ نہ ہی وہ سونگھ کے اس رزلٹ تک پہنچ سکے، نہ ہی دیکھ کر پہنچ سکے، نہ ہی اس کو جو ہے وہ چھو کر پہنچ سکے، نہ ہی زبان سے جو ہے وہ چکھنے سے۔ تو حواس خمسہ سے انسان جس چیز تک نہیں پہنچ سکتا اس کو کہا جاتا ہے وہ چیز پوشیدہ ہے، غائب ہے۔ غائب ہے لیکن چیز موجود ہے، وہ آپشن اور وہ چیز موجود ہے، لیکن ہم وہاں تک اپنے ان اعضاء خمسہ سے، ان اپنے حواس خمسہ سے نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھ لیجئے گا کہ اب میں آگے تھوڑی سی یہ بات بھی لازمی کرنا چاہتا ہوں کہ غیب کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک ہے الغیب المطلق، میں اس کو کہہ دوں گا الغیب اس کو بڑا کر دوں میں، الغیب المطلق، مطلق میں اس کو بول دوں گا، اور دوسرا میں بول دوں گا الغیب النسبی، الغیب النسبی۔ یہ میں اس لیے بول رہا ہوں غیب مطلق اور غیب نسبی، اس لیے میں بول رہا ہوں کہ ایک وہ غیب ہے جو سب سے پوشیدہ ہے اور اس کو کوئی نہیں جانتا ہے اللہ کے سوا، اللہ کے سوا اس کو جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا ہے، وہ ہے غیب مطلق۔ اور غیب نسبی یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو جانتے ہوں گے اور کچھ لوگ اس کو نہیں جانتے۔ مثال کے طور پہ آپ میرے سامنے کھڑے ہوں اور میں آپ کے سامنے موجود ہوں، تو آپ سے پوچھا جائے کہ میرے دادا جی کا نام کیا ہے یا میرے پردادا جی کا نام کیا ہے، تو آپ کو نہیں پتا لیکن مجھے پتا ہے، تو آپ کے لیے وہ غائب ہے، میرے لیے وہ چیز غائب نہیں ہے۔ آپ کے لیے وہ غائب ہے اور میرے لیے وہ چیز غائب نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ مطلوب ہم سے لیا ہے وہ غیب مطلق ہے، ہر وہ اصل غائب جو سب سے غائب ہے اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے صحیح ہے۔ مثال کے طور پہ جنت، جہنم، قیامت کا دن، قبر کا عذاب، قبر میں کیا ہونا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم اپنے مردے کو سامنے رکھ دیتے ہیں، ایک شیشے کے اندر رکھ دیتے ہیں اور شیشے کے اندر اس کو بند کر دیتے ہیں، نہ ہی وہاں، یا ہم قبر میں جا کے ایک CCTV کیمرہ لگا دیتے ہیں اور CCTV کیمرے سے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد فرشتے کیسے آتے ہیں، تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں نظر آتا، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم سے غائب ہیں۔ اور پھر یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو دنیا کا ایک جہان ہے نا، اسی طرح جو آخرت کا ایک جہان ہے وہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پر ہمارے ایک کھانے کا سسٹم ہے، ایک معدے کا سسٹم ہے، ایک جو ہے ہوا اور پانی کا سسٹم ہے، وغیرہ وغیرہ سسٹم ہے۔ وہ جو ایک جہان ہوگا وہ اس سے ہٹ کر ہے۔ اب جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ضرور پتا ہے کہ پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی جان کو نہیں پتا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ بنا کے رکھا ہے۔ لہذا اس جہان کا ہم اس جہان پہ قیاس نہیں کر سکتے کہ اب مردہ پڑا ہوا ہے، اس میں کیمرہ لگا ہوا ہے
اس پہ جو ہے وہ یا یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ کیمرہ کے علاوہ ہم یا اس کو شیشے میں رکھا ہوا ہے تو ہمیں تو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ اب ایک بندے مردے کو دفن کرنے جاؤ تو آپ CCTV کیمرہ نیچے لگا دو، کوئی بڑا مشکل ہے، تار ہی باہر نکلے گی نا، اس کو وائرلیس کر دو یا اس کو جو ہے وہاں پہ پہنچا دو جہاں آپ نے دیکھنا ہے کیمرے میں، تو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ وہ معاملات اللہ تعالیٰ نے جس جہان میں کرنے ہیں اس جہان سے ہمارے ان حواس خمسہ کا تعلق نہیں ہے کہ ہم اس کو آنکھوں سے دیکھیں، اس کو جو ہے وہ محسوس کریں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنی قدرت دکھا بھی دیتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں ان چیزوں پہ قادر ہے جو میرے اور آپ کے دماغ میں آتی ہیں۔ میرے اور دماغ کا جو رزلٹ ہے وہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 4 اور 4 8 ہوتے ہیں، اور 8 اور 8 16 ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے دماغ کا رزلٹ ہے۔ 1 + 1 کتنا ہے؟ 2، اور 2 + 2 کتنا ہے؟ 4۔ یہ فائنل ہے۔ دماغ کیا 2 + 2 جو ہے یہ ہو سکتے ہیں کہ 10 ہو جائے؟ نہیں ہو سکتے۔ اور 1 + 1 کتنے ہوں گے؟ 2 بنیں گے۔ لیکن اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ 1 + 1 یا 2 + 2 مل کے 4 نہ بنے، بلکہ وہ 1000 بن جائے، 1000 بن جائے، 100 بن جائے۔ وہ کیسے بنے گا؟ اللہ اس چیز پہ قادر ہے۔ اللہ نے ہماری یہ ایک باڈی کی ایک مشینری بنائی ہے، جیسے ایک کمپنی جو ہے وہ ایک موبائل کمپنی بناتی ہے اور پھر اس باڈی میں وہ اپنے ایک سافٹ ویئر ڈالتے ہیں کہ وہ موبائل وہ سافٹ ویئر کے اندر جو فنکشن رکھے گئے وہ کام کر سکتا ہے۔ اب اگر آپ موبائل سے کہیں کہ وہ آپ کو کھانا بنا کے دے دے، یا وہ آپ اسے کہیں کہ جی جو چیز اس کے اندر نہیں رکھی گئی ہے وہ نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے دماغ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ سافٹ ویئر 1 + 1 کو 2 بناتا ہے اور 2 + 2 کو جو ہے وہ 4 بناتا ہے۔ لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اس سے بالا تر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو ہمارے دماغ میں نہیں بھی آتا ہے۔ اب جب ہم مردے کو وہاں پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک کھجور کے خشک تنے، کھجور کا خشک لکڑی مسجد نبوی میں رکھی ہوتی تھی، اور منبر کے ساتھ یعنی مصلی کے ساتھ محراب کے ساتھ ہوتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے جمعے کا تو اس پہ یوں ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے تھے، اور وہ کھجور کا ایک تنا تھا، اس کے سامنے اللہ کے نبی، آپ سمجھ لیں آج کل کے لحاظ سے کوئی ڈائس بنا لیں کہ اس طرح کی وہ ایک کھجور کا تنا ہوتا تھا جس کے سامنے ہوتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر بنایا گیا۔ جب منبر بنایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے تنے کو چھوڑ کے جیسے آگے گزرے اور منبر پہ چڑھنے لگے تو اس کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آ گئی تھی کہ آج نبی مجھے چھوڑ کے آگے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا یہ بتائیے اس بے جان چیز میں، اس خشک تنے میں احساس کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اس بے جان چیز میں احساس کیسے پیدا ہو گیا کہ آج نبی مجھے چھوڑ کے آگے جا رہا ہے؟ جو ذات اس خشک تنے میں احساس پیدا کر سکتی ہے، وہ ذات اس مردہ جسم میں وہ احساس پیدا کر سکتی ہے کہ اب وہ راحت میں ہے یا وہ عذاب میں ہے، وہ نعمت میں ہے یا وہ عذاب میں ہے۔ اس پہ بحث کرنا کہ بندے کو وہ جو عذاب ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کی روح کو ہوتا ہے، یا وہ جنت میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کی روح ہوتی ہے، باڈی نہیں۔ باڈی اور روح کا اپنے خاص تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں یسألونک عن الروح، آپ سے پوچھتے روح کے، آپ فرمائیے کہ قل الروح من امر ربی، میرے رب کے حکم کا نام روح ہے۔ تو اس روح کا جسم کے ساتھ ایک اور تعلق ہوتا ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ نہیں سمجھنا یہ غیب ہے۔ جو نبی نے فرمایا، جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتا ہے، اس کو مان لینا، یہ ہے پہلی صفت متقین کی، یا یہ پہلی چیز آتی ہے غیب کے اندر کہ جو اللہ نے فرمایا، جو نبی نے فرمایا، ہم اس کو تصدیق کرتے ہیں، من وعن اس کو مانتے ہیں۔ یہ مطلب بن گیا الذین یؤمنون بالغیب۔
وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی جو کچھ اللہ نے بیان فرمایا اور جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ہم اپنے ذرائع سے، اپنے دماغ سے، اپنے حواس خمسہ سے، اپنے سائنس کے تجربات سے جس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے یا اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے، اس کا ماننا اور اس پہ ایمان لے آنا اور کہہ دینا کہ جو اللہ نے فرمایا ہے آمنا وصدقنا، یہ معنی ہے الذین یؤمنون بالغیب، جن لوگوں کے اندر یہ صفت موجود ہے، اور انہی لوگوں کے اندر دوسری صفت ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت ان کے اندر ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ جو کچھ ہم نے ان کے رزق میں سے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، اب قرآن مجید میں کتنی جگہوں پہ یہ لفظ غیب استعمال ہوا ہے، اور سب جگہوں پہ یہی معنی ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ اسی طرح ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کان اللہ لیطلعکم الغیب، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں غیب کی چیزوں میں سے نہیں بتا سکتا، مگر اس میں سے کوئی تھوڑی چیز کو غیب کی خبر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بتا دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اس پہ غیب پہ ایمان لائے۔ ان تمام آیتوں میں وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، آگے فرمایا ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، یا اسی طرح فرمایا وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اسی طرح فرمایا فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، اسی طرح فرمایا سورۃ ہود کی آیت نمبر 31 میں نوٹ کریں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، لوگوں بتا دو ان کو میرے پاس غیب کے خزانے نہیں ہیں، اور میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اور میں غیب کو نہیں جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں۔ اب ان تمام باتوں سے جو ہمیں بات کا پتہ چلا وہ دو باتیں۔ پہلی بات، غیب صرف اللہ ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی فرشتہ، کوئی بھی عالم الغیب نہیں، کسی کو نہیں پتا کیا ہے، کل کیا ہونا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، آپ توقع تو کر سکتے ہیں، توقعات کے اندازہ کہ کل میں نے یہاں پہ جانا ہے، کل میں نے وہاں پہ آنا ہے، کل ادھر کرنا ہے، لیکن جو اصل ایگزیکٹ چیز ہے وہ آپ اگلے ایک سیکنڈ کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں کہ میں زندہ رہوں گا کہ میں مر جاؤں گا۔ تو یہ والی غائب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، یہ ایک بات سمجھ لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید میں غائب اسی معنی میں ہی استعمال ہوا ہے۔ اب ذرا میں یہ بتا دوں کہ یہ میں زور اس لیے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے ان لوگوں کو جو قرآن مجید سے غلط معنی لینا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ جو اپنے نظریات کو قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو امام غیب کو مانتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ 12 امام ہیں ہمارے، اور ان اماموں کو وہ مرتبہ دیتے ہیں جیسے کہ خدا اور الہ کا مرتبہ ہے، اور وہ کہتے ہیں ان میں سے 12واں امام ایسا ہے جو کہ غار میں پوشیدہ ہے، اور اس نے جو ہے وہ قیامت کے قریب نکلنا ہے، اور پھر اس نے حکومت کرنی ہے، جس کو وہ امام مہدی کا کہتے ہیں، اور وہ غار میں غائب ہے۔ اور الذین یؤمنون بالغیب کا معنی کیا ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو اس غائب ہونے والے امام کو مانتے ہیں۔ کیا قرآن مجید میں غیب کا یہ والا معنی کسی اور آیت میں آیا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ والا معنی کہیں آیا ہے؟ نہیں آیا ہے۔ میں اس لیے اس بات کا رد کر رہا ہوں کہ یہ بات غلط ہے، اور جو لوگ قرآن مجید اللہ کے اس کلام کو اپنے مخصوص معنوں میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھ لیں دنیا کا ہر باطل فرقہ بھی قرآن سے دلیل لیتا ہے، دنیا کا ہر شیطانی فرقہ بھی قرآن سے دلیل لیتا ہے،
دنیا کا ہر منکر فرقہ بھی قرآن سے دلیل لے رہا ہے. کیوں؟ کہ اس قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سے لوگوں کو اللہ اسی قرآن مجید کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اسی قرآن مجید کے ذریعے گمراہ کرتا ہے. اب وہ لوگ جو ہے کہاں سے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی قرآن ہے، پڑھتے وہ بھی قرآن ہے، لیکن اسی قرآن کا وہ معنی لے رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، کہ ہمارا غائب شدہ امام، 12واں امام جو غار میں غائب ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. اس غائب کا معنی یہ لیا جا رہا ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو اس لیے میں نے اس بات پہ زور لگا دیا ہے کہ غائب کا مطلب ہمیں پتہ چل جائے. اور قرآن مجید کے اندر آنے والا یہ لفظ 40 ٹائم قرآن مجید میں آنے والا، اس کا رزلٹ میں نے جیسے غائب کا ڈالا ہے تو اس پہ 40 دفعہ قرآن مجید میں یہ آیت آئی ہے. اور کہیں پر بھی اس لفظ سے مراد وہ معنی لینا کہ جس معنی میں وہ لوگ اس کو لیتے ہیں، یہ کہیں پر بھی قرآن مجید میں معنی نہیں لیا گیا ہے. لہٰذا اس غیب سے وہی لیا جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے چیزیں پوشیدہ رکھتی ہیں، ایمان والے اس کو مانتے ہیں. دوسرا جملہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. یہ دوسرا جملہ ہے اور اس پہ ذرا غور کیجئے تو یہ بھی دو لفظ ہیں. ایک ہے یقیمون الصلاۃ، یقیمون، اور دوسرا ہے صلاۃ. سب سے پہلے میں اس میں صلاۃ پہ آتا ہوں. صاد، لام اور یا، یہ اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہے. یہ یہاں پر پھر مجھے وہ چیز بتانا پڑے گی کہ عربی زبان میں جب ایک لفظ جو ہے وہ نکل کے بہت ساری چیزیں اس سے بنا کرتی ہیں نا، تو اس لفظ کے مختلف سانچوں میں، مختلف ابواب میں جب لفظ آتا ہے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. صاد لام یا کا معنی ہے داخل ہونا. صاد لام یا کا معنی کیا ہے؟ داخل ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے. سنصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر. قرآن مجید میں سالا یا نصلیہ کا سالا یا جو روٹ ورڈ ہے صاد لام اور یا، یہ رفع جو ہے اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 30 میں دیکھ لیجئے، اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے کہ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. ہاں، نُصْلِيهِ نَارًا سورۃ النساء میں اسی طرح فرمایا. اسی طرح وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، ٹھیک ہے، سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، سَأُصْلِيهِ سَقَرَ. تو یہ صاد اور لام اور یا عربی زبان میں، صاد اور لام عربی زبان میں جب اس کو صاد اور لام اور یا سے معنی میں ہی ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ اس کا معنی ہے داخل کرنا، داخل ہونا، صاد لام یا. لیکن اگر اسی روٹ ورڈ کو ہم اس میں سے لام کو شد دے دیتے ہیں اور باب تفعیل سے بنا دیتے ہیں، روٹ ورڈ وہی ہوگا لیکن اس میں لام جو ہے وہ اس میں شد آ جائے گی تو معنی آ جائے گا صلی یصلی، صلی یصلی. جب یہ صلی یصلی کے معنی میں آ جاتا ہے تو اب اس کے معنی میں ہوگا کہ نماز یعنی ذکر کرنا، ادائیگی کرنا. یہ اس کا اصلی لفظ ہوگا کہ ادائیگی کرنا، نماز پڑھنا، اللہ کو یاد رکھنے، یعنی بمعنی ذکر کے، بمعنی ذکر کے صلی یصلی. اور اس کا مصدر آتا ہے صلاتن، اس کا مصدر آتا ہے صلاتن. تو صلی یصلی صلاتن، صلی یصلی صلاتن، جب اس میں لام پہ شد ہے، اگر لام پہ شد نہیں ہے تو یہ معنی داخل کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، داخل کرنے میں، اور جہنم کے داخل کے اندر میں بھی استعمال ہوا ہے صاد لام یا کا روٹ ورڈ قرآن مجید. لیکن جب اس میں صلی یصلی صلاتن ہے جس کا روٹ ورڈ یہ ہے تو اب اس کا معنی ہوتا ہے یعنی ذکر کرنا. یہ اس کا لغتاً معنی ہے. اور اس کی شرعی اصطلاح میں معنی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ایک مخصوص عبادت میں کرنا. ورنہ قرآن مجید میں الصلاۃ بمعنی دعا کے بھی آیا ہے.
صلات بمانا دعا کے بھی آیا ہے، جو نوٹ کیجئے، جیسے کہ ان صلاتک، صلاتک قرآن مجید میں فرمایا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 103 میں فرمایا آپ ان کے مال سے صدقات لیجئے، انہیں پاک کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے، وصل علیہم، آپ ان کے لیے دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم۔ اسی طرح قوم ہود نے کہا تھا قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ اسی طرح سورۃ اسراء کی آیت نمبر 110 میں فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ غرض یہ ہے کہ صلاۃ بمانا دعا کے، صلاۃ بمانا عبادت کے، صلاۃ بمانا اللہ کو یاد کرنا، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ گویا کہ میں اب اس کی آگے والی بات کروں، اور وہ یہ ہے کہ صلاۃ بمانا ذکر اور دعا اور عبادت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب اس صلاۃ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور وہ ہے یقیمون، اقامت۔ یقیمون یہ اقامت سے قامہ یقوم کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، اور اقام یقیم کا معنی ہوتا ہے کھڑا کرنا، قائم کرنا۔ اب یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، نوٹ کریں اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے کہ نماز جو ہے پڑھنا، اس کا معنی عبادت کرنا ہے، اور وہ کسی طرح بھی پڑھی جا سکتی ہے، نماز پڑھنے کو حکم دیا۔ جب نماز جس کو ہم نماز جانتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جب ان نمازوں میں اس کو استعمال کیا ہے معنی میں، تو ہمیشہ دو لفظ جوڑ کے بولا ہے، یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیم الصلاۃ۔ ہمیشہ صلاۃ کو اقامت کا مفعول بنا کے ذکر کیا ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اچھا، ایک جگہ پہ قائم کرنے کا معنی نہیں لیا ہے، ایک جگہ پہ قائم کرنے کا معنی جو ہے وہ نہیں لیا ہے۔ میں ایک آیت نکال دیتا ہوں، وہاں پہ فرمایا فویل للمصلین، فویل للمصلین، سورت فویل للمصلین اگر میں اس کو کر دوں، فویل للمصلین سورت ماعون میں الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اب یہاں پر مصلین سے مراد کیا ہے؟ جو لوگ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو لوگ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یعنی جو صحیح طرح، اب یہاں پہ مقیمین الصلاۃ نہیں کہا ہے، یہاں پر صرف صلاۃ کو ذکر کیا ہے، اقامت کے بغیر ذکر کیا ہے، اور اقامت کے بغیر جب اس کو ذکر کیا جا رہا ہے تو یہاں پر وہ اقامت پوری نہیں ہو رہی۔ میں اپنی بات کی طرف واپس آتا ہوں کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ نماز وہ بھی پڑھتا ہے جو ایک پڑھ کے 4 چھوڑ دیتا ہے، نماز وہ بھی پڑھتا ہے جو 4 منٹ میں 8 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، یا 4 رکعتیں جو ہے وہ 2 منٹوں میں پڑھ لیتا ہے، ٹھکا ٹھک کر کے کوے کی طرح جو ہے ٹھونگیں لگائی اور 4 رکعتیں پوری ہو گئی، نماز وہ بھی پڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو متقین کی صفت کہی ہے، یا جن لوگوں کو کامیاب ہونے کا تغمہ دینا ہے، ان کے لیے صفت ہے نماز کو قائم کرنا، اور نماز کے قائم کرنے میں جو ہے وہ 3 باتیں آتی ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات یہ ہے کہ وہ اخلاص موجود ہو کہ یہ خالص نماز میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ نمبر 2، اس نماز کا طریقہ جو نماز کا ہے، وہ جو ہے طریقہ وہ بالکل سنت کے مطابق ہو، سنت کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ نماز پڑھی جا رہی ہو۔ کسی بندے کے یہ نہیں ہے کہ ہم نے مرضی سے پڑھے، سنت کے مطابق جو ہے وہ نماز پڑھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے مطابق ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ اس پہ ہمیشگی کی جائے، ہمیشگی یعنی اس پہ جو ہمیشگی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ
کہ یعنی ہمیشہ پڑھی جائے، یہ نہیں ہے کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھ لی. تو یہ تین چیزیں جب آپس میں جمع ہو جاتی ہیں تو تب کہا جاتا ہے اقامت صلاۃ. تب کہا جائے گا کہ یہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا. تو واپس آتے ہیں اپنی بات کی طرف، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. جو لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کا فرمان، جو اللہ کے نبی نے فرمایا، جو اللہ نے فرمایا اس کو من وعن پوری طرح سب کچھ مانتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں. اب وہ اس کے بعد تیسری صفت آ جاتی ہے، اور وہ تیسری صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَمِمَّا یہ مما جو ہے یہ دو لفظ جڑے ہوئے ہیں، اصل میں ہے من اور ما. من اور ما، من اور ما الگ الگ ہیں. من اور ما دونوں اس درمیان میں نون ہے. ومن یہ نون جو ہے یہ جب اس کے اوپر جزم آ رہی ہو اور آگے میم آ رہی ہو تو نون کو میم بنا کے اور میم کو میم میں جو ہے وہ مکس کر دیا جاتا ہے، ادغام ہو جاتا ہے. تو اس طرح کر کے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یہ ماں بھی اسی الذین کے معنی میں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ الذین ایسے لوگوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے جو انسان ہے، اور ماں جو ہے ماں اسم موصول استعمال ہوتا ہے ایسی چیزوں کے بارے میں جو انسانوں کے علاوہ باقی دوسری چیزیں ہیں. تو فرمایا جو کچھ بھی انہیں رزق دیا ہے ہم نے، رزقناہم جتنا بھی تھوڑا زیادہ جتنا ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہوں. یہ تین صفتیں لینے والے، تین صفتیں جن کے اندر موجود ہوں، آگے ان کا رزلٹ آ رہا ہے. پہلی صفت غیب پہ ایمان لانا، دوسری صفت نماز کو قائم کرنا، تیسری اچھا ویسے مما رزقناہم ایک نکتہ ہے کہ من ما یعنی جتنا بھی اللہ نے دیا. اب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس لاکھوں کروڑوں ہے تو وہ خرچ کرے، نہیں، بلکہ اگر کسی کے پاس 10 ہیں 20 ہیں. اور یہ میں بار بار بتایا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار اعمال کی تعداد نہیں ہے، کتنی تعداد وہ نہیں مقصود ہے. معیار اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے کہ اس انسان نے کتنے اچھے طریقے سے اس کو کام، یعنی اس میں کوانٹٹی نہیں چاہیے، اس میں کوالٹی چاہیے کہ اس نے کتنے اچھے انداز سے وہ کام کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے ایک مٹھی بھر بھی اگر تھوڑا سا صدقہ دیا ہے نا تو بعد والے لوگ احد کے پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دیں تو ان کی اس مٹھی بھر اتنے سے کے برابر نہیں انہیں ثواب مل سکتا جتنا ان کو ثواب مل رہا ہے، کیونکہ وہ اخلاص موجود ہے اور ہم اپنے اندر وہ اخلاص اتنا پورا نہیں کر سکتے ہیں. تو یاد رکھ لیں، فرمائے من ما رزقنا، تھوڑا ہے زیادہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت فرمائی تھی نا کہ افطار لوگوں کو، جو لوگ روزہ افطار کرواتا ہے نا اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ثواب مل رہا ہے. تو ایک صحابہ نے کہا کہ ہم جو ہیں ہمارے پاس کہاں اتنا وافر مقدار میں یعنی چیزیں ہیں کہ ہم لوگوں کا افطار کروا سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے افطاری میں کہ تم جو ہے وہ لازمی آگے والے کو سیر کھانا پورا کھلاؤ. اگر کھجور کا ایک ٹکڑا، کھجور کو 2 حصوں میں کر کے وہ بھی کسی کو دے دو گے نا افطاری میں تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب جو ہے وہ دے دے گا. فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. نفقہ کا معنی ہوتا ہے، اس کے لغوی معنی کی طرف میں اس وقت نہیں جانا چاہتا ہوں، بس خرچ کرنا، کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جن کی یہ 3 صفتیں موجود ہیں ان کو کیا ہوگا یا ان کا انجام کیا ہے، یہ اگلی آیت پڑھنے کے بعد ہوگا. اس سے اگلی آیت میں اب آتے ہیں اور اس سے اگلی آیت نمبر 4 جو سورۃ بقرہ کی ہے اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اب اس آیت میں پھر ایمان کا ذکر ہے. ایمان پیچھے بھی آیت میں ہو چکا ہے یؤمنون بالغیب میں، پیچھے بھی ہو چکا ہے یؤمنون بالغیب میں، اور پھر اس کے آگے یہ آیت نمبر 4 میں دوبارہ سے آ رہا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ
وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب یہاں پہ دوبارہ اس کا آنا یؤمنون بما انزل الیک، بما انزل الیک، یہ جو دوبارہ آیا ہے یؤمنون بالغیب یہاں پہ اور یہاں پہ یؤمنون بما انزل الیک، کیا فرق ہے؟ یؤمنون بالغیب میں اور یؤمنون بما انزل الیک میں کیا فرق ہے؟ کہ وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پہ جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، اور جو نازل کی گئی ہے آپ سے پہلے بھی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے، میں ایک آیت بیان کر کے پھر اپنی بات کو سمجھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 98 میں فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ۔ آیت کا اتنا حصہ اگر غور کر سکتے ہوں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 98 کا، کہ اللہ نے فرمایا جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا اور فرشتوں کا اور اللہ کے رسولوں کا، آ گیا۔ اب اس میں سے آگے پھر کہا وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، تو کیا یہ لفظ جبریل اور کیا یہ لفظ میکال ملائکہ میں نہیں آتا؟ جب اللہ نے پیچھے فرما دیا کہ جو کوئی دشمن ہے اللہ کا اور جو کوئی دشمن ہے فرشتوں کا اور جو کوئی دشمن ہے رسولوں کا، تو درمیان میں پھر وضاحت آ گئی وہ جبریل و میکالا۔ حالانکہ لفظ جبریل اور لفظ میکال ملائکہ کے اندر داخل ہے، ملائکہ مانے فرشتے ہیں، تو ان فرشتوں میں جبریل علیہ السلام بھی ہیں اور ان فرشتوں پہ میکائیل علیہ السلام بھی ہیں۔ ہاں، جب ان پہ یہ دونوں فرشتے ملائکہ میں شامل ہیں تو پھر الگ سے ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یاد رکھ لیں قرآن مجید جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے کبھی کبھی خاص چیز کو الگ سے ہائلائٹ کیا جاتا ہے، اس کو مجمل ذکر ہونے کے بعد اجمال کے بعد تفصیل کا آنا، اجمال کے بعد تفصیل کا آنا، کہ کچھ چیزیں ہائلائٹ کرنا ہوتی ہیں کہ لوگوں یؤمنون بالغیب میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں میں سے خاص خیال رکھنا ہے کہ جو کچھ نبی پہ نازل ہو رہا ہے، اس نبی پہ نازل ہونے والی پھر دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کا قرآن اور ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی۔ تو یؤمنون بالغیب میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو کہ ایمانیات والی ہیں، جو کہ ایمانیات والی ہیں، جن کا تعلق ایمان سے ہے، جنت، جہنم، قیامت، قبر، وہ تمام چیزیں غیب میں ہیں۔ لیکن یؤمنون والذین یؤمنون بما انزل الیک میں احکام بھی آتے ہیں، احکام، یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز اور یہ ناجائز۔ یہاں پر تو آپ کہہ دیں کہ اس غیب میں قیامت ہے، قبر ہے، عذاب ہے، فلاں ہے، جو کچھ بھی غائب ہے، اور اس یؤمنون بما انزل الیک میں وہ تمام چیزیں ہیں جو احکام بھی ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ سارے کے سارے احکامات۔ گویا کہ اگر ہم اس غیب میں یؤمنون بالغیب میں اور یؤمنون بما انزل الیک میں ایک فرق یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں یؤمنون بالغیب میں ایمانیات ہیں اور یہاں یؤمنون بالغیب میں وہ احکام اور اعمال بھی ہیں جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں۔ ان اعمال کا ماننا اور ان اعمال کی تصدیق کرنا اور ان اعمال کو اپنے کردار پہ لانا، یہ لازمی صفت ہے متقین کی، اور اگلا انجام کامیاب ہونے والا انہی لوگوں کو ملے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کردہ چیزوں پہ ایمانتے ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا، یہ یؤمنون بما انزل الیک میں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے، جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا نازل ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نازل ہونے والی شریعتیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نازل ہونے والی تمام چیزوں کو ماننا
یہ بھی ایمان والوں کا ایک ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بار بار کہا ہے نا، بار بار جو قرآن مجید میں کہا ہے بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من قبلک، بار بار کہا ہے۔ یہ اسلام جس کو ہم کہتے ہیں یہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی ہے۔ کچھ احکامات چینج ہوتے رہے ہیں، کچھ احکامات چینج ہوتے رہے ہیں، لیکن اسلام ایمان وہی چلتا آ رہا ہے۔ ایمان اللہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں وہی چل رہا ہے، وہی ایمان چلتا ہوا آ رہا ہے۔ صرف اور صرف یہاں پر جو ہے، یہاں پر کچھ احکامات بدلتے رہے ہیں، نماز ایسے پڑھنی ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، فلاں ایسے کرنا ہے، وہ چینج ہوتے رہے ہیں، لیکن دین اسلام جو ہے وہ وہی ہے جو آدم علیہ السلام سے چلا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلے کو سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں، ذرا مسئلے کو سمجھیے گا۔ کیا تورات میں آنے والا کوئی حکم مسلمانوں کے لیے حکم اس وقت حیثیت رکھتا ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، کیا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، کیا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، ان کے احکامات ہمارے لیے بھی احکامات ہیں؟ وما انزل من قبلک میں تو سب کچھ آتا ہے۔ عموماً مشہور یہ ہے کہ پہلی کتابوں پہ ہم اجمالی طور پہ ایمان لائیں گے اور قرآن پہ ہم تفصیلی طور پہ ایمان لائیں گے۔ پہلے نبیوں کو ہم اجمالاً کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایمان لائیں گے موسیٰ برحق ہے، عیسیٰ علیہ السلام برحق ہے، عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام، باقی نبی ابراہیم سلیمان علیہ السلام جتنے بھی ہیں، نوح علیہ السلام، آدم، سب برحق ہیں، ایک اجمالی طور پہ ایمان لائیں گے، لیکن تفصیلاً ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت محمدی پہ اور قرآن پہ ایمان لانا ہے۔ عموماً بات یہ مشہور ہے، لیکن یاد رکھیں ایسا نہیں ہے۔ یہ کہیں ایسا نہیں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو آپ نے اجمالی طور پہ ماننا ہے، یہ کہیں ایسا نہیں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو آپ نے بس نہیں چھوڑ دیا، بات ختم۔ اس وقت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی شریعت ہمارے لیے شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں کتنی دفعہ یہ کہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، کتنی دفعہ ملت ابراہیمہ کی کتنی دفعہ جو ہے وہ ذکر موجود ہے قرآن مجید میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ ذرا یہ آیتیں جو ہے وہ میرے خیال آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ نظر آ رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اللہ فرماؤ اللہ نے سچ فرمایا، فَاتَّبِعُوا ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو کہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اسی طرح سورہ انعام میں فرمایا قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اسی طرح سورۃ النحل میں فرمایا ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ان تمام آیتوں سے ہم کیا کہیں کہ صرف ابراہیم علیہ السلام خاص ہے؟ نہیں، ملت ابراہیمی، وہ منہج، وہ دستور، وہ انداز جو نبیوں کا ہے، اس تمام پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ ہاں اس وقت تورات کو بھی ہم مانتے ہیں، اس وقت انجیل کو بھی ہم مانتے ہیں، اس وقت زبور کو بھی ہم مانتے ہیں، اسی طرح صحف ابراہیم اور موسیٰ ان کو بھی ہم مانتے ہیں، پوری کتابوں کو جزئیات کے ساتھ مانتے ہیں۔ بس فرق صرف پتہ ہے کیا ہے؟ فرق پتہ ہے کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلی کتابیں اور پہلی شریعتیں ان لوگوں کے حوالے کر دی تھی کہ تم خود اس کی حفاظت کرو، اور وہ لوگ اس کی حفاظت نہ کر سکے، اس میں رد و بدل کر دیا۔ اب اگر ہمارے سامنے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی حدیث آ جائے، نوٹ کریں اس بات کو، آ جائے ہم تک سند صحیح کے ساتھ، سند صحیح کے ساتھ، اور ہماری شریعت نے اس کو منسوخ نہ کیا ہو، تو وہ حکم بھی ہمارے لیے حکم ہے۔ میں اس کی عموماً مثال دیا کرتا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں ایک باب قائم کیا ہے کہ انسان جب اکیلا تنہائی میں موجود ہو، چار دیواری میں جیسے باتھ روم میں ہے، اکیلا موجود ہو،
تو اس وقت انسان اپنے سارے کپڑے اتار کے غسل کر سکتا ہے۔ دلیل کہاں سے لی ہے؟ دلیل کہاں سے لی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو کپڑے نہیں اتارتے ہیں، لہذا ان کے جسم میں کہیں نہ کہیں کوئی نقص موجود ہے، یہ کہیں نہ کہیں ان کے جسم میں بیماری ہے کہ یہ اپنے کپڑے نہیں اتارتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک دفعہ نہانے کے لیے ایک چشمے پہ گئے اور اپنے سارے کپڑے اتار کے ایک پتھر پہ رکھ دیے اور پانی سے نہانا شروع کر دیا۔ جب نہا کے فارغ ہوئے، کپڑے اٹھانے لگے تو پتھر جو ہے وہ کپڑے لے کے بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے اور پتھر کے اوپر کپڑے ہیں اور وہ بھاگا آگے جا رہا ہے۔ وہ پتھر وہاں جا کے کھڑا ہو گیا جہاں قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور موسیٰ اور قوم کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کپڑوں کے بغیر دیکھا تو کہا یہ تو بالکل صحیح انسان ہے، ہم تو ایسے ہی اس پہ تہمت لگا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اے ایمان والو اس طرح نہ ہو جانا جیسے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اب اس سے امام بخاری دلیل لے رہے ہیں کیونکہ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو اگر پہلے نبیوں کی شریعت ہمیں ہمارے نبی کے تھرو سے آئے، اللہ کے تھرو سے آئے، اس ذریعے سے آئے، کیونکہ دوسرے ذریعے مشکوک ہو گئے ہیں، جو ان کے اپنے ذریعے ہیں وہ قابل اعتبار نہیں رہے۔ اگر کوئی قرآن میں، اگر کوئی سنت میں پہلی شریعت کا حکم بیان کیا گیا ہو اور ہماری شریعت نے اس کو منسوخ نہیں کیا ہے تو وہ حکم بھی ہمارے لیے حکم رکھتا ہے۔ اور بات یوں ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس تمام چیزوں پہ جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس تمام چیزوں پہ جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور پھر فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور خاص کر آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہوں۔ یہاں پر پھر غیب کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں، یؤمنون بالغیب موجود ہے، لیکن اس کو خاص چیز کو، پوائنٹ کو الگ سے نکالا کہ آخرت کے بارے میں یقین رکھنا یہ غیب کی باتوں کے اندر ایک اہم چیز ہے جو لوگ ان تمام چیزوں کے اندر صفت پہ رکھتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، اگر ہم اس پوری بات کو جمع کرنا چاہیں تو ایک ایمان بالغیب ہے، اور ایک نماز قائم کرنا ہے، اور ایک جو ہے رزق میں سے خرچ کرنا ہے۔ اور ایمان بالغیب کو اگر تھوڑا سا واضح کر دیں تو بما انزل الیک وما انزل من قبلک اسی میں آ رہا ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، گویا کہ یہ جو آیت نمبر 4 ہے، یہ آیت نمبر 4، آیت نمبر 4 جو ہے یہ پہلی آیت نمبر 3 کی وضاحت ہے، اس کی ڈیٹیل ہے۔ جو چیز آیت نمبر 3 میں بیان کی گئی ہے اس چیز کو تھوڑا سا ڈیٹیل کر کے آیت نمبر 4 میں بتایا گیا ہے، اور بنیادی طور پہ 3 باتیں ہیں: ایمان بالغیب، نماز کو قائم کرنا، اور رزق میں سے خرچ کرنا۔ اب اگر یہاں پر غور کریں تو ایمان بالغیب ایک وہ عبادت ہے جس کو ہم قلبی عبادت کہہ سکتے ہیں، انسان کی دل سے عبادت، اور یقیمون الصلاۃ وہ عبادت ہے جو انسان بدن سے کرتا ہے، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وہ عبادت ہے جو کہ انسان اپنے مال سے عبادت کرتا ہے۔ تو دل کی عبادات، بدن کی عبادات اور مال کی عبادات یہ پوری کرنے والے لوگ جو ہیں، یہ آیت نمبر 4 آیت نمبر 3 ہی کی وضاحت ہے، اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو جو لوگ دل کی عبادات کو بھی، اعمال قلوب کو بھی اور اعمال بدن کو بھی اور اللہ کے دیے ہوئے مال اور رزق کو بھی، ان تینوں چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، تو اب ان کا انجام کیا ہے اور ان کو انعام کیا ملے گا، اور وہ آیت نمبر 5 میں آ جاتا ہے کہ ان کا انعام جو ہے، اللہ اکبر، ان کا انعام جو ہے وہ یہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ اہدنا الصراط المستقیم میں جو ہدایت مانگی تھی، اور وہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین میں
جو کہا گیا تھا کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم میں جو ہدایت مانگی گئی تھی، اب اس ہدایت کو بتایا گیا کہ اس کے لیے یہ تین اپنے اعمال قلوب اور اپنے اعمال بدن اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوگی ہدایت۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہوں گے ہدایت یافتہ۔ گویا کہ ہدایت کی تشریح کر کے اس ہدایت کو تین اعمال میں قید کر دیا، تین اعمال میں بتا دیا، جن میں سے پہلا عمل کیا ہے؟ پہلا عمل کیا ہے کہ دل سے اعمال، یعنی اعمال قلوب، میں اس کو کرتا ہوں اعمال قلوب میں وذکر، یعنی دل کے اعمال۔ نمبر دو میں کیا چیز آ جائے گی؟ نمبر 2 میں آ جائے گا اعمال بدن کے اعمال، اور نمبر 3 میں کیا آ جائے گا؟ 3 نمبر میں کیا ہوگا؟ مال کے اعمال یعنی مالی باتیں۔ چلو میں اس کو یوں کر دیتا ہوں، مالی عبادتیں۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں، یہ تین چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن کے جمع کرنے کا نام ہدایت ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، دل سے ایمان لاتے ہوں، اپنے بدن سے اعمال پورے کر رہے ہوں اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہدایت، اور یہی لوگ ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، یہی لوگ ہیں۔ ویسے اولئک کا اشارہ ہے، اور اشارہ جو ہے وہ جمع کے لیے ہے، کیونکہ پیچھے الذین آیا تھا، متقین آیا تھا۔ متقین وہ لوگ ہیں جن کی یہ صفتیں ہیں، اور اسی طرح ہدایت یافتہ یہ لوگ ہیں۔ ھدی من ربہم کی طرف اشارہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس راستے پہ چلایا کس نے ہے؟ اللہ نے، اپنے رب کی طرف سے۔ جب انہوں نے کہا تھا نا اپنے رب سے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اللہ کو رب مانا تھا الحمدللہ رب العالمین کہہ کے، اور ہدایت مانگی تھی، تو اللہ نے بتا دیا ان تمام چیزوں کو، اعمال کو پورا کر لو، تم پورا کرو تو رب کی طرف سے ہدایت تمہیں مل جائے گی، اور انجام یہ ہوگا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، یہی لوگ ہیں کامیابی کا راستہ، منزل تک پہنچنے والے اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پر مفلحون میں، اولئک هم المفلحون میں، عربی گرامر کے اعتبار سے اولئک، پھر اس کے بعد ہم، اور اس کے بعد المفلحون۔ ویسے تھوڑی سی بھی اگر کوئی گرامر جانتا ہو تو وہاں پر اسے پتہ ہے کہ جب عربی زبان میں ایک مبتدا ہوتی ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، اور اس مبتدا اور خبر میں مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، اور اس خبر کو اگر معرفہ بنا دیا جائے تو اس کے اندر ایک تخصیص کا معنی، وہ زور والا معنی پیدا ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے پیچھے جانا تھا ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو وہ خاص معنی اس مفلحون پہ ال لگنے کی وجہ سے پیدا ہو گیا، اور پھر اس معنی کو مزید پختہ کرنے کے لیے ہم، جس کو ضمیر فصل کہا جاتا ہے، وہ درمیان میں لائی گئی، جس سے معنی یہ بن گیا کہ یقیناً پکی بات ہے۔ اب اس میں اشارہ بعید کا لا کے، مفلحون پہ ال لگا کے، ہم ضمیر فصل لگا کے، اور پھر اولئکہ کے بعد دوبارہ اولئکہ واو حرف عطف کے ساتھ لا کے اس بات کو اتنے دلائل سے پکا کر دیا گیا کہ کامیاب ہونے والے صرف اور صرف یہ لوگ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور صرف اگر کامیابی ہے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور یہاں پر یہ جو مفلحون ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے فا، لام اور ہا، فا، لام اور ہا، فلحا۔ فلحا کا معنی ہوتا ہے، فلحا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنا، یکدم پھٹنا، جیسے آپ کہہ لیں وہ جیسے کسی چیز کو سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے نا، تو اچانک کوئی پٹاخہ چلایا جاتا ہے، یا اچانک یوں پھول یکدم پھٹتے ہیں، تو فلح اس معنی میں ہوتا ہے۔ فلح جو ہے
زمین میں کھیتی باڑی کرنے والے کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دانہ زمین میں ڈالتا ہے اور وہاں سے وہ آگے پودا بن کے یکدم باہر نکل آتا ہے، تو وہ باہر نکالنے والا فلاح ہوتا ہے۔ تو انسان کامیاب ہونا یعنی اتنا بڑا کامیابی اس کی یکدم اس کے اوپر بہت بڑی آ جانا، یہ ہے اولئک هم المفلحون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ دوبارہ واپس آتے ہیں سورۃ بقرہ کی طرف، شروع سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے، ہدایت اور توفیق ہے متقین کے لیے، اور متقین وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق سے خرچ کرتے ہیں، رزق کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات نکتہ سن لیجئے، یہ نہیں بتایا کہ خرچ کہاں کرتے ہیں۔ ينفقون فی سبیل اللہ کا لفظ نہیں ہے، ينفقون فی الیتامی والمساکین کا لفظ نہیں ہے، ينفقون فی جہاد کا لفظ نہیں ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا مفعول موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو اور عام کرنا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو جہاں بھی اس کے لیے بنتا ہے کرتے ہیں، اس کو زیادہ عموم پیدا کرنے کے لیے۔ خرچ وہ بھی کر رہا ہے جو اپنے بیوی بچوں کو دے رہا ہے، خرچ وہ بھی کر رہا ہے جو اپنے بہن بھائیوں کو دے رہا ہے، خرچ وہ بھی کر رہا ہے جو اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے، خرچ وہ بھی کر رہا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں دینا، اور جہاں دینی طور پہ، مذہبی طور پہ، اخلاقی طور پہ، ذمہ داری طور پہ آتا ہے، تمام جگہوں پہ دینے والے اس میں آتے ہیں، کیونکہ اس کا آگے مفعول موجود نہیں۔ ينفقون علی اہلیہم، ينفقون فی سبیل اللہ، ينفقون فی الیتامی والفقراء، ایسا کوئی لفظ نہیں آیا، صرف یہ کہا خرچ کرتے ہیں، اور یہ رد ہے انسان کے بخیل بننے کا۔ بخیل نہیں بنے، جو موقع آ جائے، جہاں آ جائے وہاں خرچ کرتے رہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، ہدایت انہی لوگوں کا راستہ ہے، اور یہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم انہی آیات پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔